بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات دروشی پڑھیں بھائی پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ آج آپ حضرات کے درمیان آنا ہوا ہے، لگاتار سفر کی وجہ سے آج گلا اجازت نہیں دے رہا کہ آپ سے لمبی گفتگو کروں، لیکن پھر بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ راستے میں سفر میں میں کچھ خبریں پڑھ رہا تھا جس میں تھا کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے۔ مہنگائی کو قابو پانے کے لیے پوری دنیا کے الگ الگ حکمران، ہر دیش کا حکمران جو ہے، صرف ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا کے حکمران لگے ہوئے ہیں کہ مہنگائی کسی طرح کم ہو جائے۔ اچھا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہر ایک چیز کو اسلام کے نظریے سے ضرور دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صدیق؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون جی؟ سب سے بڑے مسلمان ہیں، جن کے بارے میں قرآن بھی نازل ہوا، جن کو رسول اللہ نے اپنا دوست کہا، جن کی حمایت میں آیتیں اتری، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ بڑے امیر آدمی کے بیٹے تھے، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کر دیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچے، وہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، ابو بکر نے ہمیشہ سب سے بڑھ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو تمام صحابہ کا اصرار تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی ہمارے امام بنیں گے، آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیں گے، آپ کو ہی ہم اسلامی خلفۂ راشدین میں سے سب سے پہلا خلیفہ آپ کو ہی بنایا جائے گا۔ اور بناتے بھی کیوں نہ، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدمے کے وقت میں امت کو سنبھالا ہے۔ کس وقت میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے سے بڑا کوئی واقعہ کائنات میں ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رو رو کے نڈھال تھے، بڑے بڑے لوگ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس حالت میں جب امت کے منتشر ہونے کا خطرہ تھا اور منافقین نے یہ بات چلائی کہ اب تو رسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب دین کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمہ کذاب نے دوسری طرف نبوت کا اعلان کر دیا، ایسی وقت
وقت میں امت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ابو بکر ہے. اب ابو بکر نے کیا کیا؟ یہ مہنگائی پر مجھے جو بات یاد آئی، اصل میں وہ قصہ آپ کو سنانا ہے. خلیفہ بن گئے. جس دن خلافت کے تخت پر بیٹھنا تھا، خلافت کی گدی پہ بیٹھنا تھا، چارج لینا تھا، تو آپ کے گھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 3-4 بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے کہ پتہ لگا ہے کہ خلیفہ بنتے ہی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. اب کوئی جائیداد باقی نہیں، کوئی مال دولت باقی نہیں، سب کچھ ہی دے دیا کہ بس آج سے میں سراپا مسلمانوں کی، دین کی، انسانوں کی خدمت کے لیے ہوں. کہنے لگے ہاں میں نے سب کچھ دے دیا ہے. تو کہنے لگے بھائی ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جب اب کام بھی کوئی نہیں کرنا، سارا دن لوگوں کی خدمت کرنی ہے، سارا دن مصیبت زدہ لوگوں کے مسئلے سننے ہیں، سارا دن غریبوں کی مدد کرنی ہے، خلافت کا کاروبار چلانا ہے، تو یہ گھر میں چولہا کیسے چلے گا؟ کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ ابو بکر نے کہا ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے. کوئی اسباب دیکھتے ہیں اس کے لیے. تو سب نے مشورہ دیا، کہتے ایسا ہے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، اب آپ کے پاس وقت نہیں بچا مزدوری کرنے کے لیے، آپ اپنی تنخواہ لگا لو. کیا لگا لو جی؟ تنخواہ لگا لو. آپ کو پتہ ہے ہمارے دیش میں سب سے اونچی کرسی سے لے کے نیچے تک جو سیاست دانوں کی کرسی ہے نا، کسی کی 5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے، کسی کی 4 لاکھ، کسی کی 3 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ. جو جتنی بار MLA منتری رہ چکا ہر بار اتنے لاکھ تنخواہ، اس کو ہر مہینے کی پینشن بھی ملتی ہے ساتھ میں. تو یہ سسٹم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا. صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ایسا کریں نا اپنی تنخواہ لگا لیں. اب وہ تنخواہ کیونکہ آپ لگا لیں تو تنخواہ ہر مہینے آپ کو بیت المال سے ملے گی، تو آپ اس سے اپنے گھر کا خرچہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تنخواہ لگا لیتا ہوں. اب تنخواہ کتنی لگائیں جی؟ تنخواہ کتنی لگائی جائے؟ کسی نے کہا کہ اتنے 1000 دینار لگا لو، 20,000 لگا لو، 50,000 دینار لگا لو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، میں بیت المال سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا ہوں، جتنی میری ضرورت ہے بس اتنے ہی. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، تنخواہ کتنی طے کی جائے. خلیفہ کون؟ خلیفہ جو 65 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک آدھی کانسٹیٹوئنسی کا MLA نہیں، ایک آدھی ریاست کا گورنر نہیں، ایک آدھے ملک کا پردھان منتری نہیں. 65 لاکھ مربع میل، کئی ملک اس میں شامل ہیں، کئی ریاستیں اس میں شامل ہیں، کئی بڑے بڑے شہر اس میں شامل ہیں. بھئی اس خلیفہ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے جس نے 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنی ہے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ 1000 دینار لگا لو، گھر کا خرچہ آرام سے چلے گا. فرمایا نہیں یار میں تمہاری بات نہیں مانتا، کم کرو، کچھ کم کرو، یہ زیادہ ہے. کم کرنے کی بات چلی، کم کرتے رہے. ابو بکر مانتے نہیں ہیں. ہزاروں سے 100 پہ بات آ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اپنی تنخواہ پہ مان ہی نہیں رہا.
پھر اچانک سب کو چپ کروایا اور تاریخی لفظ کہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اے عمر ایسا نہ کر دیں کہ جتنی مزدور کی روز کی دہاڑی بنتی ہے، جتنا مزدور ایک دن کے اندر کماتا ہے، جب وہ صبح کو منڈی میں جاتا ہے اور شام کو جتنے پیسے اس کو مزدوری کر کے ملتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، عام انسان ہوں، جیسے باقی مسلمان ہیں، جیسے باقی اور لوگ ہیں، میں بھی ویسا ہی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ مجھے خلافت کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے تو میں بھی انہی جیسا نہ، میرے بھی بیوی بچے ویسے ہیں جیسے ان کے ہیں۔ تو آج سے یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں، یہ مشورے میں بات طے کر لو کہ جتنی ایک مزدور کی ایک دن کی دہاڑی ہے اتنی ہی خلیفہ ایک دن میں تنخواہ لے گا۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی نا، اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے بڑے حیران پریشان، اور انہوں نے پریشانی میں کہا ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمارے امیر ہو کے، آپ کو پتہ ہے کہ مزدور ایک دن کی دہاڑی میں بھر پیٹ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایک دن میں اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے، اس کو اتنی دہاڑی نہیں ملتی کہ وہ مہینے میں اپنی بیوی کو ایک جوڑا کپڑا نیا سلوا سکے، اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے گھر کو چھت کو نیا بنوا سکے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دلوانے کے لیے پڑھا سکے۔ نہیں، آپ کو مزدور کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی، آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں۔ ابو بکر نے تاریخی بات کہی۔ مسلمانوں، اسلام کی سلطنت کا پہلا فیصلہ سنو، اسلام کی حکومت کا پہلا آرڈر سنو۔ خلیفہ مسلمین جب اپنے تخت پر بیٹھا، جو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اس نے جاری کیا وہ سنو، اس نے کہا اے عمر، اے ابو بکر کہتا ہے تم کو، سنو ابو ہریرہ، سنو عبداللہ ابن زبیر، اے میرے بھائیو سنو، اگر مزدور ایک دن میں اتنا نہیں کماتا کہ وہ اچھے سے نہیں کھا سکتا تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر آج سے ایک مزدور کی مزدوری اتنی زیادہ بڑھاتا ہوں کہ مزدور بھی اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، خلیفہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھائے۔ اس کو کہتے ہیں انصاف، اس کو کہتے ہیں حکومت، اس کو کہتے ہیں انسانوں کی رواداری، اس کو کہتے ہیں عوام سے محبت۔ یہ سکھائی کس نے ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ یہ مسلمانوں کی حکومت کا پہلا فیصلہ ہے۔ پڑھیے امام بخاری کو اٹھا کے آپ کبھی۔ ہمارے پاس تو کیونکہ فرصت نہیں ہے نا جی، ہم لوگ ٹریک سے اتر گئے ہیں۔ اگر گاڑی اپنی پٹری سے اتر جائے منزل پہ پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی۔ تو ہم اور آپ کیسے پہنچے جی؟ ہماری تو کئی سال پہلے اتری ہوئی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا، فتووں میں پڑ گئے۔ کس میں پڑ گئے جی؟ فتووں میں پڑ گئے۔ اب صبح سے لے کے شام تک کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بھائی مائک یہ کوئی اور ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ دیجیے۔ آواز کیوں چلا نہیں، وہ لگا رہنے دیجیے۔ اب صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ فتووں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فتویٰ کس کام کے لیے چاہیے جی؟ اجی مولوی کے خلاف فتویٰ لاؤ، اسے امامت سے ہٹائیں گے۔ اجی اپنے سکے بھائی کے خلاف فتویٰ لاؤ، اس کی پنچایت میں گھسی کرائیں گے۔ اس بار قبرستان کی گھاس کاٹ دی، فتویٰ لے آؤ۔ مسجد میں کتنے پنکھے ہونے چاہیے، چٹائی ٹیڑھی تھی سیدھی تھی، فتویٰ لے آؤ۔ صبح سے لے کے شام تک سوائے فتووں کے ہمارے پاس اب کام کوئی دوسرا ہے نہیں ہے۔ تو ہماری گاڑی ٹریک سے اتر گئی۔ اب ٹریک سے اترنے کا نقصان یہ ہوا کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ایسے ٹریک سے اتری ہے کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے نا جی، اب یہ سیمسنگ کا موبائل ہے، یہ ایپل کا موبائل ہے، آپ ایپل والے کے پاس جا کے بولتے ہو کہ مجھے موبائل تو یہی چاہیے لیکن اس میں سافٹ ویئر سیمسنگ کا ڈال دو،
تو کمپنی والا بھی آپ پہ ہنستا ہے کہ اس کو تو عقل ہی نہیں ہے, یہ کمپنی ایپل کا موبائل ہے, اس میں سیمسنگ کا سافٹ ویئر نہیں چلے گا. ہم مار کیوں کھا رہے ہیں جی؟ ہمارے پاس عزت احترام کیسے کم ہو گیا؟ یہ دین جو اسلام ہے یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. کس کا دین ہے جی؟ زور سے بولیے. محمد الرسول اللہ کا دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں. یہ رسول اللہ کا دین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں. اس دین میں ہم اپنا مزاج داخل کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے مطابق, چاہے کوئی بڑا مولوی ہو, چاہے پیر ہو, چاہے بابا ہو, چاہے مسجد کا پردھان ہو, چاہے گاؤں کا چودھری ہو, وہ چاہتا ہے اسلام میرے مطابق چلے. دوسری کمپنی کا سافٹ ویئر اس میں چل نہیں سکتا. وہی وجہ ہے کہ ہم خود بھی جوتیاں کھا رہے ہیں اور ہماری قوم بھی پریشانی کے اندر وقت گزار رہی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق چلانا ہوگا. اچھا, مزاج کے مطابق چلانے کے لیے اسلام کو سمجھنا ہوگا. اب ہم لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں. اسلام کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی ہوگی. ہم لوگ زندگی نہیں پڑھتے, ہم فتویٰ پوچھتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, دیکھتے کیسے تھے, ان کا لب و لہجہ کیسا تھا, چال کیسی تھی, گفتگو کیسی تھی, ماؤں کے ساتھ کیا وتیرہ تھا, بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, بھائیوں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا ہے, مظلوموں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا, میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وتیرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کئی سال گزر گئے میں نے خود سوچا انس, اور یار کسی دن ان سے تھوڑی سی پٹائی نہ کھا لی جائے. میں جن کا عاشق ہوں, محبوب سے اگر تھوڑی سی پٹائی کھا لوں تو مجھے ساری زندگی مزہ آتا رہے گا کہ دیکھو میں نے ان سے مار کھائی تھی ایک دفعہ. فرمانے لگے تو میں پلاننگ کرنے لگا کہ یار کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلوائے نعوذ باللہ, اور پٹائی ہو جائے میری تھوڑی بہت, ایک دو چپت لگ جائے. فرماتے میں نے بڑی کوشش کی لیکن بات بنی نہیں, کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خادم ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس, سب سے چھوٹے. فرماتے میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا, یمن سے ودیش سے کچھ مہمان آ گئے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مجھے کہا انس جلدی سے ان کے لیے ناشتہ لگاؤ, بازار سے کچھ لے آؤ, مطلب کھانے پینے کی چیزیں لگاؤ. فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی سے نکلا تو میرے دماغ نے اس دن مجھے کہا انس او پترا آج موقع آ گیا ہے, آج موقع ہے, غصہ دلوا سکتے ہیں. دماغ نے پلاننگ کرائی جیسے ہم لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ آج موقع ہے, پلاننگ کر لو. اب کیا پلاننگ کی؟ مسجد نبوی سے نکلتے ہی جیسے ہی بازار میں پہنچے, ایک درخت کے نیچے اپنی چادر وغیرہ رکھ کے وہیں بیٹھ گئے. کہنے لگے آج مترا نے واپس نہیں جانا ناشتہ لے کے, آج نہیں جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے اور جب میں نہیں پہنچوں گا پھر آن گے تو میرے پہن گی. آج فرماتے میں گیا ہی نہیں, کافی وقت گزر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ناراضگی کا اظہار کریں گے, یا کسی کو بھیجیں گے, حضرت بلال کو بھیجیں گے, حضرت ابو بکر کو بھیجیں گے, جو بھی صحابی رسول پہلے کہیں گے کہ انس کو ڈھونڈ کے لاؤ, مہمان بیٹھے, ناشتہ لیٹ ہو گیا. ہمارا ناشتہ لیٹ ہو جائے تو ہمارا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو آج کل تو ماشاءاللہ جڑے پیر بابے ہیں, اگر بابا جی کو کھیر بعد میں دو, مریدوں کو پہلے دے دو تو کھیر ہی اٹھا کے پھینک دیتے کہ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے دینی کس کو دی.
ہے نا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو, میں کہا جڑے پیر بابے بنائے ہیں وہ ایک کلے جلسیاں جا کے 500 روپے کا مسافہ کرنے لی بنائے. جب مصیبت پڑ جائے, پریشانی پڑ جائے, دکھ درد پڑ جائے, تب یہ ڈھال بن کے کھڑے نہ ہو, تب یہ امت کا کام نہ آئے. تو انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب جو بھی صحابی رسول پہنچے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں گے, بھی مہمان بیٹھے ہیں اور یہ ابھی اتنی دیر لگا دی, ہماری مہمان کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ناشتہ دیر کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں اچانک میں اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے مسجد نبوی کا راستہ تھا. تو فرماتے ہیں جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے اچانک دیکھا کہ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں. اور کہنے میں نے غور سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. میں سمجھا کہ واقعی غصہ بھی آ گیا ہے, مگر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تھوڑا آگے بڑھا, میں کہا لے بھی انس موقع آ گیا ہے, اب تیرے 1-2 چپت لگیں گی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اچانک رسول اللہ کی جب مجھ پہ نگاہ پڑی تو میری طرف تیزی سے لپکے, فرمایا میں بھی 2-4 قدم آگے بڑھا اس نیت سے کہ آج پٹائی ہوگی. کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے قریب آئے نا تو مجھے دبا کے اپنی چھاتی سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے پوچھتے انس میرے بچے, میں تو سمجھا تیرے کوئی چوٹ لگ گئی, تو کہیں گر گیا ہوگا, کسی نے تجھے مار نہ دیا ہو, میں تو تجھے تلاش کرتا ہوا خود اٹھ کے آیا اس فکر میں کہ میرے انس کو کیا ہو گیا. یہ نظریہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بدترین حالات میں بھی امت کو اچھا سوچنے کی تلقین کرتے ہیں, بدترین حالات میں بھی امت کو اچھا سوچنے کی تلقین کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں ان سے, دیہات سے آتے ہیں, فرماتے ہیں یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. اب وہ کیا کرتے ہیں, منڈی میں جاتے ہیں مدینے کی, جتنے بڑھیا پھل فروٹ بک رہے ہو نا آس پاس کی منڈیوں سے آتے ہیں, ان کا ایک ٹوکرا بھروا لیتے ہیں پھلوں کا ٹوکرا بھروا کے جب بھی آتے ہیں مسجد نبوی میں لے کے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے ہیں, سارے صحابہ کو بھی دیتے ہیں. جب کھا چکے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں صحابی, یا رسول اللہ اچھے تھے پھل, بہت اچھے تھے, تو یا رسول اللہ پیسے نہیں دینے. فرمایا تم تو خود لے کے آئے تھے ہمیں کھلانے کے لیے, نہیں یا رسول اللہ لایا تو تھا, لایا تو ادھار ہی ہوں, میرے پاس کون سا پیسے ہیں, پیسے تو دیکھو آپ ہی دو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا مسکراتے تھے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں نڈھال ہوتے تھے, ہم سب لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج ظاہر آ جائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. رسول اللہ کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ زندگی ہوتی کیسی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مظلوم صحابہ میں سے غریب صحابی ہے, اور آئے حضور کھجوروں اور انگوروں کا گوشہ پیش کیا اپنی چادر میں سے نکال کے, فرمایا رسول اللہ کئی دن کی مزدوری کی, روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے, میری بڑی دلی تمنا ہے کہ میں انگور لاؤں اور آپ ان کو کھائیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگور توڑا, کھایا. قاعدہ یہ تھا کہ سب کو بانٹ دیا کرتے تھے, سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ تو جو اصحاب صفہ والے قریب بیٹھے ہوتے تھے کہ لاؤ جی ماشاءاللہ جو آگے اب سب کو ملے گا, لیکن اس دن رسول اللہ نے جو ایک انگور کھایا تو ایک ایک کر کے سارے ہی پورا گوشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا. فرمایا ہمارے منہ میں تو پانی رہ گیا کہ یار ہمارا حصہ ہی نہیں ملا آج. وہ صحابی بڑا خوش ہوا, سلام کر کے جب چلا گیا فرمایا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصم خاص تھے نا. ہمیں کہا یا رسول اللہ آج آپ نے
ہم پر شفقت نہیں فرمائی اور فرمایا نہیں پترو تانوں پتہ نہیں ہے یہ بندہ بڑا غریب ہے، کئی دن دی مزدوری تو پیسے بچا کے انگور لے آیا، پہلا انگور کھایا کھٹا تھا، اب میں نے سوچا جب تمہیں بانٹوں گا تم لوگ شور مچاؤ گے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل رکھنے کے لیے تمام کے تمام کھٹے انگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرما لیے۔ فتوے پڑھتے رہنا، رسول اللہ کو مت پڑھنا کبھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں، دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں رکھتی، اس بوڑھی پر نظر پڑی، ممبر سے اترے، تیز تیز قدم چلتے ہوئے اس کے پاس جا کے جب سلام کیا نا، اس نے سلام کا جواب دے کے رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً پیچھے کو دیکھا، آواز دی، فرمایا بلال ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، عمار بن یاسر کو بلاؤ، تمام صحابہ کا نام لے کے۔ صحابہ دیکھ رہے رسول اللہ بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اور فرمایا جلدی آؤ، انتظام کرو، میری ماں آئی ہے آج مجھے ملنے کے لیے۔ ماں بھی کون سی جس نے صرف دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا، اس ماں کا اتنا اکرام ہے کہ ممبر سے امت کا خطاب چھوڑ دیا، جا کے اپنی ماں کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر اپنی رحمت والی چادر، کون سی چادر جی؟ وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا، جبریل بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب معراج کی رات تھی، رسول اللہ سو رہے تھے، جبریل آئے لے جانے کے لیے اور دیکھا سو رہے ہیں، اللہ کو پوچھا آپ کے محبوب سو رہے ہیں، آواز دے کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، آواز دے کے اٹھاؤ گے تو بندہ اچانک گھبرا جاتا ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ جی آپ کے محبوب کو دبا کے اٹھاؤں، پیر دباؤں؟ فرمایا نہیں، اچانک ان کو لگے گا کس نے ہاتھ لگا دیا جسم پہ، اللہ جی کیسے اٹھانا ہے؟ فرمایا جبرائیل اپنے دونوں ہونٹ محمد الرسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ انہیں پتہ لگے کہ مجھے اٹھانے کے لیے جبرائیل آیا ہے۔ کیا مسلمانوں محمد الرسول اللہ کون ہے کبھی اندازہ ہوا ہے کہ کس کی امت میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں جاتا تھا اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، میں نے بار بار کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ فرمایا چچا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ میرے صحابی ہیں، لیکن تم میرے باپ کے بھائی ہو، تمہارا احترام کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ شیما کہتی ہے کہ اس کے قبیلے کے سردار نے آ کے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، کئی ہزار دینار دینے ہوں گے۔ حضرت شیما نے کہا مجھے لے کے جاؤ نا، محمد رسول اللہ میرے بھائی لگتے ہیں، اور سکے بھائی نہیں ہیں، دونوں نے دودھ پیا ہے دائی حلیمہ کا، ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ اور شیما جب پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کالی کملی والے نے اپنی رحمت والی چادر پھر اتاری، اپنی بہن کو چادر پہ بٹھایا اور بتایا مسلمانوں جب تمہاری بہن تمہارے گھر آ جائے، اے دنیا کے انسانوں اپنی بہنوں کا اکرام کرنا ہے۔ اور صحابہ کو کہا، فرمایا سنو میں ہر بات میں تم سے مشورہ لیتا ہوں کہ کس کو کیا دے دیں غنیمت میں سے کیا نہیں۔ آج میری بہن آئی ہے، کوئی مشورہ نہیں، جتنا مال دولت ہے اسباب گھوڑوں پہ لا دو، ان کے قیدی بھی رہا کرو تاکہ یہ محمد الرسول اللہ کی بہن ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ایک صحابی ہیں، شراب کا حرام کا حکم آیا، ان نے غلطی کر دی،
अब मस्जिद नबी का सैन है, उनके ऊपर हद लाजिम हो गई, दुर्रे मारे जा रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह किसी ने कह दिया कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए और तू जहन्नुम में जाए। सोने रसूल ने गिरबान पकड़ा और फरमाया तू कौन होता है मेरे सहाबी को बद्दुआ देने वाला? हमको इसके अमल से नफरत है, हमको इसके शराब पीने से नफरत है, हमको इससे हरगिज नफरत नहीं है। मैं इंसानों से नफरत करने के लिए नहीं आया हूँ। मक्का मुकर्रमा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हैं। ये वाक़यात आपको इसलिए सुना रहा हूँ, हमारे यहाँ रिवाज खत्म हो गया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने का। फतवे ले लो। मैं जब पढ़ता था मलेरकोटला में तो एक दिन चला जा रहा सड़क पे, मुझे कल वाक़या याद आया कई साल बाद। तो मुझे एक मियाँ जी ने रोका के ना गल सुन मदरसे च पढ़दा। मैं क्या कहना तेरा पजामा गिट्टिया तो थल्ले है, तू जहन्नुम च जाएगा वे। अब मैंने भी क्या किया, मस्जिद जाके यहाँ अपना पाँव रखा, फिर ध्यान से देखा कि देखो ये जो टुकना है, गिट्टा जिसको कहते हैं पंजाबी में, देखो जन्नत और जहन्नुम इसके बीच में फंस गई। यहाँ आके देखो, हदीस में तो आया कि माँ के पैरों के नीचे है, लेकिन साढ़े की रिवाज है पता है पंजाबी च? पंजाब में रिवाज है, आपको उर्दू में बता देता हूँ कि जेड़ा बंदा हज करके आ जाए ना, या मौलवी बन के आ जाए, अल्लाह के रस्ते हो के आ जाए, वो जेड़ा हज करके आंदा सोचता बाकी तो सारे पिंड वाले काफर ही है, आप कल्ले ही मुसलमान है। दे फतवे दे फतवा। अब मैं सोचने लगा, मैं कहा ये देखो जन्नत और जहन्नुम कहाँ फसादी ले जाके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा माँ के पैरों के नीचे, हमने फसादी गिट्टे में ले जाके कि अगर पजामा नीचे है तो सीधा जहन्नुम में, अगर ऊपर है तो सीधा जन्नत में। लेकिन जिस दिन रसूलुल्लाह ने ये बात कही थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े परेशान थे। पढ़िए इमाम बुखारी को, इमाम नसी को पढ़िए उठा के, अबू दाऊद में पढ़िए। अबू बकर ने आके कहा या रसूलल्लाह मेरा जो लाचा है, लुंगी है, बार बार नीचे ढलक जाती है, आपका हुक्म आ गया कि आज के बाद अगर किसी का पैजामा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नुम में जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बार बार पैंट ऊपर करते हैं खिसक जाती है, कुछ लोगों का जिस्म ऐसा होता है। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह मेरा तो बार बार लाचा लुंगी नीचे हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबू बकर ये आपके लिए थोड़ी कहा है। अबू बकर ने पूछा या रसूलल्लाह ये हुक्म क्यों दिया गया? फरमाया जो अकड़ के चलते हैं, जिनकी गर्दन में सरी है, जो गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते, तकब्बुर से चलते हैं। मैंने उम्मत को कह दिया कि आज से पजामा ऊंचा रखो ताकि तुम्हारी निगाह शर्म से झुक जाए, तुम्हारी गर्दन झुक जाए। अगर गैर इरादतन नीचे हो गया तो गुनाह नहीं है, रखना इसको ऊपर ही है। मसला अपनी जगह वही है कि इसको ऊपर ही रखेंगे। लेकिन मैं अक्सर फिर पूछा करता हूँ दीनदार लोगों से कि पजामा गिट्टियाँ तो ऊंचा हो गए, पजामा गिट्टों से टुकनों से ऊंचा हो पजामा, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हो, रोज़ा भी रखता हो, हज भी करके आया हो, ज़कात भी देता हो, दाढ़ी भी एक मुश्त रख ली हो, सिर पे पगड़ी भी मेरी तरह बांध ली हो, 24 घंटे मस्जिद की खिदमत भी करता हो, माँ बाप के सलाम का जवाब ना देता हो, बाप से बदतमीज़ी करता हो, अपनी बीवी से इसकी बनती ना हो, बच्चे इससे डरते हो, पड़ोसी इससे खौफ खाता हो, किसी गरीब के सलाम का जवाब ना देता हो, किसी प्यासे को पानी ना पिलाता हो, गरीब की मदद ना करता हो, तो मियाँ साहब अब इसको टुकनों की बजाय घुटनों पे कर लो। इस्लाम को तुम्हारे इस पजामे से कोई लेना देना नहीं है। ये तब तक टुकनों से ऊंचा मसले में है जब तक रूह जिंदा है, जब तक मसले की रूह जिंदा है। अगर रूह कत्ल हो गई फिर मसला खत्म हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में, कौन सी मस्जिद हरम? ये बैतुल्लाह जहाँ हम जाके तवाफ करते हैं, उससे टेक लगाए बैठे हैं। एक बच्चा आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, 14-15 साल की उसकी उम्र है। आके कहने लगा याद सुनो सुनो मेरी बात,
آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں تمہارا اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں، میری امی نے پہلے کہا تھا جا کے کہہ دینا کہ ان کا دین نہیں ماننا ہے۔ تو پوچھا آئے کیوں ہو؟ کہتا آیا اس لیے ہوں، میرا باپ مر گیا، میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لوگ اس کا جوان جسم دیکھتے ہیں، میرے چچا نے انکار کر دیا کپڑے دینے سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے پاس جاؤں، لیکن میری ماں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے جو کوئی ان کے پاس جائے وہ چلا جائے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کوئی بات، میں تو تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میرا دین قبول کرو، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے ایک چادر چاہیے، اپنی ماں کا کرتا سلوا دوں۔ آج سے 1000 سال پہلے سب سے مہنگی چیز کیا تھی؟ کپڑا۔ کپڑے کی فیکٹریاں نہیں تھی، کھڈیاں نہیں لگی ہوئی تھی، بہت تھوڑا سا ہاتھوں سے تیار ہوتا تھا، سب سے مہنگی چیز تھی، سونے سے بھی مہنگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر دی، بچہ بڑا خوش ہوا، بھاگ کے اپنے گھر گیا، جب اپنی ماں کے سر پہ چادر رکھی نا، اس کو اڑا دی تو ماں رونے لگی، کہنے لگا بیٹا بات سن، جو دوسروں کی عزتیں ڈھکتا ہو یقیناً وہی سچا نبی ہے، چل ہم دونوں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی اور کام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے، ابھی مدینہ نہیں گئے، باہر سے مکے سے ایک بندہ اونٹ بیچنے آیا مکے، اس کے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور 5 دن ہو گئے پیسے نہیں دیتا۔ اس کو کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں جاؤ، وہاں جتنے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرو تو تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اب جن چودھریوں کے پاس گیا وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں امیہ بیٹھا ہے، عبداللہ بن جدان بیٹھا ہے، وہاں ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، سارے بڑے بڑے گنڈے بیٹھے۔ اس نے جا کے کہا کہ جناب میرے ایک بندے نے اونٹ خریدے اور پیسے نہیں دے رہا۔ امیہ نے کہا اچھا مکے میں ایسا کون سا بدماش ہے؟ اور ہم سارے تو یہاں بیٹھے ہیں بڑے چودھری، ایسا کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ جب اس نے نام بتایا نا کہ جی ابو جہل پیسے نہیں دے رہا، تو یہ سارے ہنسنے لگے کیونکہ وہ ان کا جرنیل تھا۔ امیہ کو ایک شرارت سوچی، امیہ بڑا گنڈا تھا، ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے غلام رہے، اس کو ایک شرارت سوچی، اس دیہاتی کو کہنے لگے کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ اس دیہاتی نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، کہتا ہاں وہاں تو ایک پیاری صورت والے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے بس، ہنس بھی رہے ہیں، کہنے بس انہی کے بعد چلا جا، وہ تیرے پیسے دلوا دیں گے۔ اب امیہ کو پتا ہے کہ ابو جہل تو نبوت کا نعوذ باللہ سب سے بڑا دشمن ہے، 24 گھنٹے پروگرام بناتا ہے قتل کرنے کے، نعوذ باللہ، اور میں وہاں چلا جا۔ اب وہ دیہاتی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں سے پیسے نکل جائیں گے، میرا مذاق بھی اڑا رہے، اب جو بندہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، وہ دیہاتی کہتا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں ٹھنڈک ہوئی، لیکن جو بات انہوں نے مجھے کہی میرے دل میں سکون اتر گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے دیکھتے ہی کہا مسافر لگتے ہو اور محسوس ہوتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ فرمایا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اس کا، فرمایا چلو پہلے گھر چلتے ہیں، تمہیں کچھ کھانا والا کھلائیں، پھر تمہاری ضرورت پوچھیں گے۔ کھانے سے یاد آیا مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ساری سرکاریں کہتی روٹی، کپڑا اور مکان، یہی کہتے ہیں نا، لیکن ہمارے رسول کا جو فلسفہ ہے وہ کائنات نہیں اس کے نزدیک پہنچتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی، جب ایک اللہ کی بات کی اور جب یہ کہا کہ آؤ میرے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ، ابو بکر نے پوچھا تھا، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا دینے آئے جی؟ روٹی کپڑے مکان بڑی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ چلے جاؤ کہیں شادی میں، تمہارے سمدھی کے یہاں اگر شادی ہو نا تو داماد منہ بنا بنا کے بھاگے، اجی کیا بات ہو گئی، بوٹیاں کم ملی تھیں، کیا بات کیا ہو گئی، اجی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھلایا، بھئی کیا ہو گیا، ڈونگے میں مال کم تھا، بریانی کم تھی، کہ اڑد دال ٹھیک نہیں تھا، بات کیا تھی بھائی؟ اجی نہ تمہیں نہیں پتا، عزت سے نہیں کھلایا، خود نہ آئے ہو، میں نہیں جانے گا اب اس کی شادی میں۔ جس مرضی دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں، چاہے پنجاب ہو، چاہے یو پی ہو، چاہے بہار ہو، چاہے فرانس ہو، جرمن ہو، چاہے امریکہ ہو، اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے کھانے پینے پہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے عزت سے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی یہ بات، ایسے ہی نہیں ہم لوگ مسلمان ہوئے، ہمارا ڈی این اے کرا لو، اس میں نکلے گا کہ ہم لوگ اس دیش کے دراوڑوں کی اولاد ہیں، ہم یہاں کے مول نواسی ہیں، تو برہم اسلام کیسے قبول کر لیا ہم نے؟ آج پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف لگ جائے، پوری دنیا کی حکومتیں اگر ایک طرف لگ جائے، پوری دنیا کے بارود اگر ہماری چھاتی میں اتار دیا جائے، تب بھی ہمارے سینے میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ تو ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہم تک دین ایسے پہنچا جب صحابہ نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ تو عزتیں دینے آئے، رسول اللہ تو بلال کو کعبے کی چھت پہ مؤذن بنا کے کھڑا کرتے، رسول اللہ نے تو اسامہ جو غلام بن غلام ہے ان کو سرداریاں عطا کی ہیں، رسول اللہ نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا ہے، رسول اللہ نے امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دیا ہے، رسول اللہ نے گورے اور کالے کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے۔ تبھی تو کہا علامہ اقبال نے کہ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جی؟ عزت ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا بانٹنا شروع کیا پہلے دن سے؟ توحید کے ساتھ عزتیں بانٹی ہیں۔ تو اس مسافر کو رسول اللہ گھر لے گئے، اور گھر لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اور پھر پوچھا کہ اب بتا کیا بات ہے، پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ جناب وہ جو مکے کا گورنر ہے، جو ان سب بدماشوں کا بڑا ہے، ابو جہل، اس نے میرے سے اونٹ خریدے، پیسے نہیں دے رہا۔ ادھر دیکھیں آپ لوگ میری طرف، آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ اتنے بے حس نہ بنو، تبھی تمہاری لگرار رگڑا کہ جس مقصد کے لیے جہاں پہنچتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پیسے مار لیے؟ کہنے لگا ابو جہل نے مارے۔ فرمایا چل ابھی دلوا دیتے ہیں۔ اب پتہ لگا نماز کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے، تو کوئی غریب آ جائے دروازے پہ کہ فلاں سے سفارش کر دو، اس کے ساتھ چل کے جانا بھی ضروری ہے۔ اب ادھر امیہ نے کیا کیا؟ امیہ نے ایک جاسوس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ اللہ کے نبی ابھی جائیں گے ابو جہل کے دروازے پر، اور وہ تو نعوذ باللہ پہلے ان کو مارنا چاہتا ہے، اب بہانہ مل جائے گا کہ یہ ہمارے گھر تک آئے تو لڑائی ہوئی جناب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، جاسوس بھی پیچھے پیچھے کھڑا ہے دور تھوڑے فاصلے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، ابو جہل باہر آیا۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی سے فرمایا کیوں غریبوں کا مال مارے گا؟ اب
اب مظلوموں کے ساتھ بھی دھکا کرے گا تو پتہ لگا کہ جب ضرورت پڑے تو سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. پڑھو امام بخاری کو. امام بخاری نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے, جہاد اصغر سے آئے جہاد اکبر کی طرف جا رہے, یہ حدیث نہیں ہے, اتنے مولویوں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں. اور جس کو مل جائے وہ دیوبند سے لا کے مجھے لدھیانہ پہنچا دینا. دیوبند بھی کہہ کے آیا کئی دفعہ. یہ نعوذ باللہ بہتان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے بنائی گئی تاکہ ان کو مردہ کر دیں. ارے فلسفہ تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جب گئے قربانی دینے کے لیے وہ چھوٹی بات ہے. جہاں یہ نفس کٹ جانا تھا معاملہ ختم ہو جانا تھا, اپنے آپ کو برائی سے روکنا بڑی بات ہے. اللہ کے بندے جہاں نفس ہی باقی نہیں رہا مر جانا بڑی بات ہوگی کہ زندہ رہ کے صرف گناہ سے بچنا مر جانا بڑی بات ہے. یہ ایسا واقعہ ہے جو زندگی میں دوبارہ رونما نہیں ہوتا. ایک یہودی تھا جس نے باقاعدہ یہ جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے ہمارے میں ڈالی کہ نعوذ باللہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی. یہ بھی جھوٹ ہے. شان رسالت میں ناموس رسالت کے لیے مسلمانوں نے قیامت تک قربانیاں دینے کا عہد کیا ہے. عہد نبوت میں بھی دشمن کی ہر بات گوارا تھی, لیکن نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ اکرام نے کبھی گوارا نہیں کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کیا بات, وہ غریب کے پیسے مارے گا تو, اس کے پیسے دے واپس. اب وہ جاسوس کھڑا ادھر دیکھ رہا ہے. ابو جہل دوڑتا ہوا کانپتا ہوا اندر گیا, مکمل پیسے دیناروں کی شکل میں تھیلی لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی جائے. فرمایا آئندہ مت کسی کے ساتھ ایسا کرنا. ابو جہل کہنے لگا بالکل آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب وہاں سے نکلے, قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود ہی اس غریب آدمی کو پوچھتے ہیں اب آپ کی تسلی ہو گئی تو میں جاؤں, آپ کو کام ہو گیا آپ کا. ہم تو اگر کسی کا کام کرنا ہو 200 چکر لگوائیں پہلے اس کے. ہمارے لیڈروں کے پاس چلے جاؤ, وہ کہیں گے پھٹافٹ بتا ضروری بات کیا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تیری بات پوری سن لیں. اب وہ جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا, اس نے جا کے امیہ کو بتایا اما تمہارا گورنر تو ان کے سامنے بھیکی بلی بنا ہوا تھا, وہ تم تو کہہ رہے تھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا, اس کی تو کوئی چلی بھی نا. اب سارے مکے کے سردار فٹافٹ ابو جہل کے گھر پہنچے. ابو جہل اندر بیٹھا ہے, پسینے سے برا حال ہے, گھبرایا ہوا ہے. وہ 10 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکلنے لگے تو مکے کے جو سردار ہیں علی بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اس دن. انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں, ہمارے گھر چلیں. ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے کے بڑے شہزادے ہیں, جتنے بڑے صحابی ہیں سب کا کیونکہ وطن مکہ ہے, کئیوں کی حویلیاں وہاں ہیں, کئیوں کے محل ہیں. سب نے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر چلیے. آج کل جب مولوی نے آنا ہو نا بڑے نے کسی نے پہلا پوچھی تھا بھی کمرے جیسی لگا ہوا ہے کہ نہیں, استنجا خانہ صحیح بنے ہیں کہ نہیں, کھانے کی کھلاؤں گے, کیسے کیسے معاملہ ہوگا, 10 منٹ رکیں گے نہیں تو چلے جائیں گے اٹھ کے ہم. ایسے ہی نہیں اسلام رکا آگے جانے سے. مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا, مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے. اور مسجد میں جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اسے نوکر سمجھ لیا. اللہ کے مہمان کو ہڑکا رہے کہ تو کون ہوتا, ہم بتائیں گے چابی استنجا کرنے کی ملے گی کہ نہیں ملے گی تجھے.
ہم بتائیں گے کتنی دیر پنکھا چلے گا کہ نہیں چلے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ہر ایک لمحہ سکھایا. آج ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، ہمارا قد نہیں بڑھا اتنا. ہمارے باپ نے ہمیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تب ہم دنیا کو نظر آنے لگے کیا ہمیں. تو اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بھی آپ ہمارے یہاں لدھیانہ میں جب جائیں گے، اب تو ماشاءاللہ مزاج بن گیا پورے شہر میں، گرمیوں میں بھی آپ مسجدوں میں جائیں گے نا تو کہتے تھے خالی مسجد کا اے سی چلا کے رکھو، خالی مسجد کا چلا کے رکھو. ایک دن کسی نئے مولوی نے آیا، اس نے بند کر دیا. فرمایا ادھر آ، تو یو پی سے آیا کہ بہار سے آیا؟ کہ حضرت یہ بجلی پھونک رہی ہے، پھونک نہیں رہی. اللہ نے ہمیں نوکر بنایا اپنے گھر کا. یہ دروازے سے بار بار مہمان آتے ہیں اللہ کے. اب مہمان آ کے یہ انتظار کرے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ نظریے کی بات ہے، لوگوں کا احترام دینے کی بات ہے. ہم تو نمازی سے ایسا وتیرہ کرتے ہیں، اگلا مسجد سے بھاگنے کی تیاری کر لیتا، کہتا بس کسی طرح مسجد سے نکلو. میں ابھی گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں قصہ. وہ بھی یو پی والے زیادہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ آن لائن کئی لوگ سن رہے، تو میں نے کئی بار سوچا کہ نہ یہ بات کہوں، پھر سوچا، میں نے کہا نہیں کہہ دے، شاید اللہ کسی کا دل بدل دے. میں بڑوت گیا، آج سے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے، ایک شادی میں. ہمارے عزیز ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے کہا جی وہاں آنا ہے. اب اسی دن 4 گھنٹے بعد ایک میرے اور اچھے دوست ہیں، قاری سعید الزمان صاحب مجلس اسرار کے صدر ہیں ہریانہ کے، ان کی بھی سالی محترمہ کا نکاح تھا سہارنپور میں بیہٹ روڈ پہ. اب ان کا بھی بڑا اصرار کہ جی آپ نے یہاں بھی آنا ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا، پہلے ایک نکاح میں گیا، وہاں سے فوراً نکلا تاکہ میں کسی طرح سہارنپور پہنچ جاؤں شاملی روڈ سے. اب راستے میں ظہر کی نماز کے لیے ہائی وے پہ بہت سی مسجدیں آتی ہیں، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا مسجد کا. میں رک گیا ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. جب میں اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو باہر محلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں. نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 25-30 ذمہ دار مسجد کے اور مولوی صاحب وہ آ گئے. آپ بھی سن لیں جن لوگوں کا تعلق جمنا پار سے ہے. تو مجھے کہنے لگے حضرت کچھ بات ہی بتا جاؤ جاتے ہوئے. اچھا بات تو مجھے جاتے ہی یاد آ گئی تھی وہاں 5 منٹ میں. میں کہا بیٹھو تمہیں سناتا ہی جاؤں. اب جب تم بات سنو گے نا پھر افسوس ہوگا تمہیں. مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہوا تھا، آپ کو سنتے ہوئے بھی ہوا. میں کہا بھائی ایسا ہے، میں مسجد میں آیا، نماز سے پہلے استنجے سے فارغ ہوا، وضو کیا. اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ یہ جو بیت الخلاء میں 10,000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے، یہ سرکار نے کہہ رکھا کہ مسجد میں گن ڈال کے رکھو؟ نہیں تمہارے چھترول نہیں پھرنا چاہیے تو کس کے چاہیے بھائی؟ یہ قرآن شریفوں پہ جو 1-1 من گند چڑھا ہوا، مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ صرف جو مؤذن اور مولوی کوئی نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے. حالت بری خراب ہے، مسجد کی بے ادبی سارا محلہ مل کے کر رہا ہے. تمہارے نہیں جوتیاں پڑھنی چاہیے تو پھر اور کون سی قوم ہے؟ مجھے ان کا نام تو بتاؤ جن کے پڑھے. شرم حیا اتار کے پھینک دی. کون سا دین چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. محمد رسول اللہ نے جس دن بنانی شروع کی، ابو بکر نے جا کے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں. عمر نے جا کے روکا ہے، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں. بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کے پتھر میں اٹھاؤں گا. عمار بن یاسر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کا گارا میں اٹھا کے لے جاؤں گا. فرمایا نہیں، تم اپنے حصے کا کام کرو، میں اپنے حصے کا کام کروں. اتنی مسجدوں کے ساتھ ظلم اور تشدد، اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوگی. یہ کس منہ سے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں؟
جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کا احترام باقی نہیں رہا، جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے دھواں اڑا رہے اور سارا مسجد میں جا رہا ہے، جن کو یہی پتہ نہیں کہ وہ گھر ہے جہاں بادشاہ بھی آتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ پھر کس بات کا رونا ہے؟ رسول اللہ کی مسجد ہے، تشریف رکھتے ہیں، سامنے سے کوئی غریب آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، اللہ کے رسول نے کپڑے کا جوڑا منگوا کے دیا۔ غریب آیا غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کھانا کھانا ہے، مدینے میں قحط ہے، محمد رسول اللہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غیر مسلم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، اللہ کے رسول ان کو اونٹ پیش کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی مسلمان چل جائے اس کی عزت باقی نہیں، غیر مسلموں کی تو بات کی باتیں ہیں۔ کون سا اسلام چاہتے ہیں جی؟ بس فتوے چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت علی بن سفیان نے کہ یا رسول اللہ میرے گھر چلے، آج مکہ فتح ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں، تم سب جاؤ، میں بتاتا ہوں جہاں جانا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ فرمایا آج تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ جو قصے تمہیں میں سنا رہا ہوں نا، 2 سال کتابوں میں ڈھونڈو گے تب ملیں گی، کیونکہ ہم نے تو سیرت کی کتابیں خریدنی، لکھنی، پڑھنی سب چھوڑ دی ہیں۔ ہمارے پاس فتوے ہیں، فتویٰ جون سا مرضی لے لو تم ابھی، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنے لیے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، دوسرے کے لیے چاہیے تو بھائی آ جائیے وہ تو لینے۔ اگر فتویٰ صحیح چاہیے ہوتا تو جس دن کسی کا گھر چلا دیا گیا ظلم کے ساتھ تو سرپنچ وہ متولی جاتا دیوبند کہ حضرت فتویٰ دینا، اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہم پر ظلم ہو جائے تو کیا کریں؟ تو نہ انہوں نے فتویٰ مانگنے جانا ہے، نہ انہوں نے فتویٰ۔ سب کو کہا اللہ کے رسول نے کہ آج نہیں، سب اپنے اپنے گھر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے رات کو عشاء کے بعد، پہلے پہر جا کے، ٹوٹا ہوا گھر ہے، چھت اس کی ٹوٹی سی ہے، اندر ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں۔ وہ بھی شام سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ تیرے بھائی ہیں، کہ آج ماموں ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ ہانی تو ویسے ہی بیٹھی رو رہی ہے رسول اللہ کی یاد میں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کے نبی نے، ام ہانی نے زور سے پوچھا کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ رات کے پہلے پہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ یہ آخری واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ رات کے پہلے پہر اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ملاقات کے بعد فرمایا ہانی کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوکھی روٹی کھائی، سرکے کے ساتھ بھگو کے۔ آپ کی بہن بڑی خوش ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، کائنات کے مالک ہیں، دیکھو اتنی بھیڑ میں اپنی بہن کو نہیں ہے جی نہیں بھولے۔ آج تو جو ذرا سا زمین سے اوپر ہو جائے نا تھوڑا سا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میری بہن کون ہے، بھائی کون ہے، دوست کون ہے۔ وہ مکے کو فتح کرنے کے بعد اپنی بہن کو نہیں بھولے، اور پھر اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی ہے نا، مولا پانی دیجیے، اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی بس وہ آپ کو سنانی، پھر اپنی گفتگو ختم کر دو۔ ام ہانی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی 15-20 سال بڑی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ بستر لگا دیا، آپ آرام کریں۔ فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا،
بستر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا یہاں میرے سامنے بیٹھو، بالکل سامنے. ام ہانی کو سامنے بٹھایا، اپنے بھانجوں کو بھی بٹھا لیا چاروں کو. اب ذرا تھوڑی اپنی عقل لڑاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہو. میں اگر چلہ لگا کے آؤں یا دیوبند سے فارغ ہو کے آ جاؤں یا حج کر کے آؤں تو میں کیا کہوں گا آپ کو آ کے؟ یہی کہوں گا نا بھائی آج سے جھوٹ نہ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو، پردہ کیا کر. بچوں کو کہوں گا جماعت سے نماز پڑھا کرو، سبق میں بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو گھر میں، کیونکہ میں آیا ہی ایسے کام سے ہوں کہ میرے دل و دماغ میں دین حاوی ہے. اگر میں کوئی افسر لگ جاؤں، بڑا ایس پی ڈی سی گورنر لگ جاؤں، تو آ کے اپنی بہن کو کیا کہوں گا اگر اس کی بہن کے گھر چلا جاؤں گا؟ بیزی بہت تھا، بڑی مشکل سے آج تمہارا ٹائم رکھا شیڈیول. آج تو پی اے کو صبح ہی بول دیا تھا کہ ہم نے شام کو اپنی بہن کے گھر جانا ہے، کوئی اور میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں تو پتہ ہی ہے سارا دن افسروں کے ساتھ سر کھپائی ہے. آج فلاں کی بدلی کی تھی، فلاں کو ڈانٹا تھا، فلاں کو کام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے عہدے کا گمان ہے. دیندار کو اپنے دیندار ہونے کا گمان ہے، افسر کو اپنے عہدے کا گمان ہے. اور اچھا جی اگر عہدے دار بھی نہ ہو، افسر بھی نہ ہو، دیندار بھی نہ ہو، مالدار ہو، تو پھر کیا کرتا ہے بہن کے آگے؟ بڑی مشکل ہے، واپس فیکٹری پہنچنا ہے. میں نے کہا چلو 2 منٹ تمہارے پاس لگایا. یہ 2 کروڑ کی گاڑی خریدی، 5 کروڑ کا بنگلہ بنایا، تمہاری بھابھی بچے پیچھے پڑ گئے تھے، مجبوراً پھر فلاں پلاٹ خریدنا پڑا. اپنی دولت کی ہنگے ڈانگتا. ہاں جی، اندازہ لگاؤ رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو. ارے یہ تو دین کے مالک ہیں، دین نکلا ان کی ذات سے، مسئلے ان کی ذات سے نکلے، تقوی ان کی ذات سے نکلا ہے، توحید ان کی ذات سے نکلی، قبلہ ان کی ذات سے نکلا، قرآن ان کی ذات سے نکلا. اندازہ لگاؤ کہ اس ذات نے اپنی بہن سے کیا کہا ہوگا. بھائی پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہوگا؟ ارے پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو، نہیں پتا؟ اور لے آؤ 5-5 ہزار روپے تنخواہ والے مہینے کے مولوی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب امام کو دینی 5-7 ہزار روپے مہینے میں ہے، وہ سیرت پڑھ کے تمہیں سنائے گا کہ وہ اپنے بچوں کا جگاڑ کرے گا. بھائی میں نے وقف بورڈ کی میٹنگ میں آج سے 6-7 سال پہلے جب تنخواہیں بڑھوائیں پنجاب میں اماموں کی، میں کہا یار 15-20 ہزار کر دیتے ہیں. سارے ممبر کہنے لگے نہیں 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 بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو میرے ایک ممبر دوست ہے، میں نے یہ بات چھوڑی، میں نے انہیں بولا خان صاحب یہ جوتی آپ نے بہت اچھی پہنی، یہ کتنے کی؟ کہنے لگا جی عثمان بھائی یہ 23,000 روپے کی لے کے آیا، ایڈیڈاس کمپنی کی. تو میں کہا سبحان اللہ، پھر تو تم لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی تو نہ. ہاں جی، تمہیں تو جوتیاں چاہیے. امام کو اگر پوچھو کتنی تنخواہ دیا جی 7-8 ہزار دے دیتے ہیں. کیوں؟ میں تو کہا میں مان سے گیا ابھی اس ہفتے، ایک مسلمان کو میں پوچھا بتا امام کی تنخواہ کتنی ہو؟ کہنا جی 5-7 ہزار. میں کہا آجا میری گاڑی پہ صرف کپڑا مارنا ہے، ساری زندگی کے پیسے تجھے دوں گا 10,000 روپے مہینہ، بس کپڑا ماری آ جا. شرم حیا نہیں تمہیں آتی کہ جن سے دین سیکھنا ہے ان کی قدر نہیں کرتے؟ جنہوں نے تمہیں بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا ہے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، پھر رونا رو رکھا کہ نہ جی ہمارا تو کچھ بن ہی نہیں رہا. اپنی گاڑی پٹری پہ چڑھا لو. رانگ نمبر صرف ان کا نہیں ملا ہوا، تمہارا بھی ملا ہوا. مجھے میرے دوست ہیں شاہ نواز بھائی، انہوں نے کہا پی کے فلم دیکھی؟ میں کہا نہیں. کہتے اس میں بتایا کہ رانگ نمبر کیسے مل جائے. میں کہا ان کا چھوڑ، ہمارا خود کا ملا ہوا رانگ نمبر.
ہمارا تو خود الٹا چل رہا، ہم دوسروں کو کیا کہیں جی؟ اب اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا اس رات۔ تبھی کہتا ہوں کہ جب تک رسول اللہ کو نہیں پڑھو گے تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اسلام انسانیت سے چاہتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا، رسول اللہ کو سننا ہوگا۔ ام ہانی کو سامنے بٹھایا، اور میرا ایمان ہے کہ اس رات آسمان کا سینہ پھٹ گیا تھا، یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اپنی بہن سے بات کی ہے نا، عثمان کا ماننا ہے کہ اس رات زمین پھٹ گئی ہوگی، آسمان کی چھاتی پھٹ گئی ہوگی۔ اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں نا عمر میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اور میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ہانی میں نے اپنے ابو کو تو دیکھا نہیں، ہانی آج مجھے یہ بتاؤ میرے ابو کیسے تھے؟ ہانی بتاؤ نا حضرت عبداللہ کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی؟ ہانی رونے لگی، حضرت عبداللہ کی نشانیاں بتاتی ہے۔ فرمایا ہانی اچھا یہ بھی تجھے پتا ہے نا، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ فرمایا میں 6 سال کا تھا، میری امی مجھے چھوڑ گئی۔ ہانی تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے، ذرا سچ تو بتا میری ماں دکھتی کیسی تھی؟ ایک ایک فرد کا نام لے کے رسول اللہ ساری رات آنکھوں میں آنسو آتے رہے، ہانی بھی روتی رہی۔ امت کو سکھایا کہ جب بلندی پر پہنچ جاؤ تو پھر اس وقت ان لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا جب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھتے ہو، کون سا دین چاہتے ہو، اس دین سے بڑی دولت ہے کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کردار کائنات میں کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑا نظام کوئی نہیں ہے۔ اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، جب تک اپنی اپنی ہانکتے رہیں گے سنوائی نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے نصیحت پکڑیں۔ آپ اگر میں فتوے سنانا چاہوں 2000 فتوے صبح ہو جائے گی۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، اس کو عشق کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ مہینہ آتا ہے بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی بدعتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عشق کا مہینہ ہو، رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہو، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ دونوں میں سے کوئی میرے رسول کی سیرت کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ کی زندگی کی بات نہیں کرتا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے میں مہینہ گزار دیتے۔ رسول اللہ کی بات کون کرے گا؟ کون کیا کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، ہم نے کسی مذہب کی برائی نہیں کی آج تک۔ آپ بھی سیکھ لیجئے اس کام کو۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے پروڈکٹ کی برائی نہ کرو۔ اگر تمہارا کردار ہے دوسرے کے کردار کی برائی نہ کرو، تمہارا کاروبار ہے دوسرے کے کاروبار کی برائی نہ کرو، تمہارا دین ہے دوسرے کے مذہب کی برائی نہ کرو۔ پھر کرے کیا؟ فرمایا کہ ایسا کرو نا، اپنا مال اتنا اچھا بناؤ کہ دنیا صرف اسی کو خریدے۔ اگر دوسروں کی برائیوں میں لگ گئے پھر تمہارا مال نہیں بکے گا۔ اپنا کردار اچھا بنائیں۔ کریں گے جی انشاءاللہ؟ تو کہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ گھر سے؟ گھر سے کریں گے؟ سارے مولوی بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ نماز کے لیے وضو، اور بولو بریانی کھوائیے نا دونوں۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے
ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو فرض ادا ہوگا, نماز قبول نہیں ہوگی. کون کہتا ہے کہ نماز عبادت کے لیے بنی؟ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، فرمایا اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اچھے بندے بن جاؤ. اچھا کس کے لیے بنانا ہے؟ مارکیٹ کے لیے نہیں، نہیں نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے اچھے بنو، اپنے بچوں کے لیے اچھے بنو، اپنے پڑوسی کے لیے اچھے بنو، راہگیروں کے لیے اچھے بنو جن کا تمہاری ذات سے معاملہ ہے. اب کہتے ہیں ہم نے اچھے نہیں بننا ہے، نماز پڑھنی ہے. ایسی نماز منہ پہ مار دی جائے گی جو آپ کو برائیوں سے نہ روکتی. ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر اور بتاتا جا رہا ہوں تمہیں. اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن کہ نہیں ہیں، تو ایک رات میں ہی پتہ لگ جائے گا، ایک لمحے میں. آج کل ایک مشین آئی ہے، بازار سے ملتی ہے، کئی کمپنیوں نے اسے بنایا ہے. بنایا تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس مشین کو ہم اپنے طریقے سے بھی، اب جیسے قالین ہے لوگوں نے بنائے ہیں بچھانے کے لیے، کوئی اس پہ ناچ رہا ہے، ہم اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا. ایسی ایک مشین آئی ہے بازار میں، وہ خرید لیں. اگر مشین خریدنے کے پیسے نہیں ہے تو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، فری والا. آپ اس طریقے پہ عمل کر کے 2 منٹ میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ مومن ہیں یا منافق ہیں. کیا جی؟ مومن ہے یا منافق ہے. اور یہ طریقہ میں نے نہیں بنایا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے نواسے ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کون جی؟ جو نماز نماز پڑھتا ہو وہ مومن ہے؟ نہیں. قرآن پڑھتا ہو وہ نہیں. فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. کیا پاک ہے جی؟ جس کی تنہائی پاک ہے. اگر بستر پہ لیٹ کے عیاشی کے ارادے کرتا ہے، دوسروں کی ماؤں بہنوں سے ٹھگی کے ارادے کرتا ہے، اپنے یاروں دوستوں سے بے ایمانی کے ارادے کرتا ہے اکیلا لیٹ کے. اور اب تو یہ مشین بھی آ گئی ہے سیمسنگ کی، ایپل کی، اس کے اندر ایک آپشن ہے ہسٹری. اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ ہم اکیلے میں اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر اس کا استعمال گناہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم منافق ہیں، اگر اس کا استعمال ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں. یہ داڑھی طے نہیں کرتی کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. میری تنہائی طے کرے گی کہ جب میں بستر پر، جب میں کسی ہوٹل کے کمرے میں یا سفر میں یا چلتے پھرتے اکیلا ہوتا ہوں، اس وقت کیا ارادہ، اس وقت کیا ارادہ ہے مولوی صاحب کا، اس وقت خان صاحب کا کیا ارادہ ہے، اس وقت انصاری صاحب کیا سوچتے ہیں. اگر وہ سوچ پاک ہے تو آپ ایمان والے، اگر وہ سوچ نہ پاک ہے تو ابھی آپ مومن نہیں بنے. تو اس لیے اپنی سوچ کو بدل لیں. بدلیں گے انشاءاللہ. اللہ معاف کرنے والا. اللہ اب جب بھی آپ معافی مانگیں گے اللہ آپ کو معاف کرے. میں ابھی گیا کھتولی، جا رہا تھا کہیں، وہاں مسجد اکبر خان ہے کھتولی میں نا، ہائی وے پہ. اس کے ساتھ گلی میں ایک اور مسجد ہے، ہمارے حکیم صاحب وہاں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. میں گیا، اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گھسا تو اوپر ہی ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا. آپ یقین مانو میں پڑھ کے ایک بار باہر ہی آ گیا. اس پہ لکھا تھا کہ اگر تمہاری ایک نماز چھٹ گئی تو اتنے 1000 سال جہنم میں تمہارے پٹے لگیں گے. اب جیسے ہی میں وہ پڑھا میں باہر آ گیا فوراً. اب متولی صاحب سارے میرے ساتھ باہر، مجھے کہنے کیا بات ہوگی؟ میں کہا جی تو دھمکی لکھ لگی تو نے. میں کہا اللہ کے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں. ما غرک بربک الکریم، فرماتے ہیں گنہگار بندوں پہ آ جاؤ ہم معاف کریں گے تمہیں.
اپنے آپ کو پلٹیے. پلٹیں گے جی انشاءاللہ؟ تو گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ایک کوئی بندہ بتاؤ گھر میں کس سے شروع کرو گے اصلاح کا کام بھائی؟ ہاں ماں باپ سے؟ بڑا پترا خود سے. کل بھی میں نے مانسا میں ایک سے پوچھا, میں کہا کس سے شروع کرو گے؟ کہنا میں اپنی امی نے. میں واہ پترا تو ماں نے سدھارے گا پہلے خود سدھرنا ہے. نہیں سمجھے؟ اس زبان کو شکوے سے روکنا ہے, اس زبان کو لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے. آپ جب اچھے بن جائیں گے نا, اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے جب کوئی یہ بندہ یہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایماندار ہے, اللہ کی قسم اللہ آپ پہ مسکرا دیں گے. اور اللہ جس پہ مسکرا دیں اس کا دنیا اور آخرت میں حساب نہیں ہوتا. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا تو آپ کروا دیں.